السلام علیکم یا علی مدد صلوات بر محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور میدان ارضه والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام سیدنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. صلوات پڑھیے محمد والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. مولا حسین علیہ السلام کے ہر دور کے ہر دشمن پر لعنت. صلوات بر محمد و آل محمد. افسوس ہے ان مومنین پر کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے بھی جن کی توجہ صلوات پر نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ لأنها تذهب بالنفاق، کہ ہم آل محمد پر درود بلند آواز سے پڑھا کرو تاکہ دلوں سے منافقت کا خاتمہ ہوتا رہے. درود پڑھیے بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعائے کہ اللہ رب العزت بحق بی بی خاتون جنت بانیان فرش ازار خاک پائل بے زوار سجاد حسین مری برادر ایاز علی مری اور ان کے اہل خانہ کی جانب سے امام وقت کی خدمت میں پرسہ دینے کے لیے فرش ازا کا اہتمام کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العزت بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اللہ رب العزت بانیان اور آپ تمام حضرات کی مشکلات اور پریشانیاں دور فرمائے. اللہ رب العزت محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. خداوند کریم محمد و آل محمد کے صدقے اس پروگرام کو 11 سفر کی مجلس عزا کو برادر زوار سجاد علی کی نسلوں میں قائم و دائم فرمائے. اللہ رب العزت محمد و آل محمد کے صدقے زائرین کی مشکلات کو آسان فرمائے. اللہ رب العزت بحق محمد و آل محمد رہبر معظم سید علی خامنہ سمیت تمام مراجع و عظام علماء حقہ خطبہ شعراء ذاکرین کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے. خداوند کریم
بانیان مجلس اعزا کو، ماہل خانہ آپ تمام عزاداروں کو ماہل خانہ نجف سے پیدل کربلا مولا حسین کی معرفت والی زواری نصیب فرمائے۔ مولا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ مجلس کی قبولیت، دعاؤں کی قبولیت، امام وقت کی صحت و سلامتی اور تعجیل ظہور کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان من، کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں، مختصر سا پیغام، اور اس کے لیے جس آیے کریمہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا گیا، امید ہے کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے میرے مصطفیٰ، اے میرے حبیب، یہ جو خود کو مومن کہلوا رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مصطفیٰ ان سے کہہ دیجئے لا یؤمنون کہ یہ ہرگز مومن نہیں بن سکتے جب تک آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں۔ توجہ ہوگی آپ کی جو سامنے بیٹھے ہیں حضرات، تھوڑا سا آگے آ جائیں، بسم اللہ، جگہ خالی پڑی ہے، نظر اللہ نے آسائیں، آگے آنچی ونجو، آگے آنچی ونجو، بسم اللہ، آگے آنچی ونجو، بسم اللہ۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم بزرگان تشریف فرما ہیں تو زیادہ زحمت سماعت آپ کو نہیں دوں گا، نہ قبلہ اور آپ کے درمیان، اور مولانا تشریف فرمائے مزمل حسین آپ کے درمیان میں زیادہ دیر مزاحم نہیں ہوں، بس ترجمہ سنیے، اس کے بعد میں چند مختصر سے دقائق آپ کے لوں گا، اگر توجہ میری طرف ہے تو ہاں تھوڑا سا بولیے گا، آپ کو زیادہ دیر نہیں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ میرا مصطفیٰ یہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لے۔ قرآن نے فیصلہ کیا ہے، وہ قرآن جو لا ریب فیہ ہے، وہ قرآن جو قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے، نازل کرنے والی ذات بھی اعلیٰ ہے، لے آنے والا بھی اعلیٰ ہے، قرآن خود اعلیٰ ہے، جس قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے وہ قلب بھی بہت بڑا اعلیٰ ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ میری طرف میرے بھائیوں، تو یہ ہر شے اعلیٰ، بھیجنے والا بھی اعلیٰ، لے آنے والا بھی اعلیٰ، اور جو چیز آئی ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ، جس سینے پر آیا ہے وہ سینہ بھی بڑا اعلیٰ۔ توجہ ہے؟ تو اب یہاں پہ لفظ سنیے، قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ فیصلہ کیا ہے؟ اللہ فیصلہ بتا رہا ہے میرا مصطفیٰ یہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لے۔ اب یہاں سے لے کر آخری آدمی تک، بچے تک، نوجوان تک، قاسمی آپ کو یہ کہنا چاہتا ہے اور آپ کے توجہ کا بھی طالب ہوں، وہ کون سا فیصلہ ہے، وہ کون سے فیصلے ہیں جو مصطفیٰ نے کیے ہیں؟ اگر لوگوں نے تسلیم کیے ہیں تو مومن کہلائے ہیں۔ توجہ ہے؟ یہ کیا گیا بیٹھائے مساگلہ ہے جو اگر مصطفیٰ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کوئی بندہ یہ کہے کہ صحیح شیعہ کی فلاں کتاب میں لکھا ہے، شاید کسی حدیث میں ہو، شاید اس کا راوی فلاں ہو، راوی ضعیف ہو سکتا ہے، نہیں، نہ روایت ہے نہ درایت ہے، نہ کوئی قول ہے، قول ہے اللہ کا، کوئی حدیث نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کوئی روایت نہیں، اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا مصطفیٰ بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لے۔ اب قاسمی آپ کو لے کر چلتا ہے وہاں کہ دیکھیں مصطفیٰ کا فیصلہ کیا ہے، مصطفیٰ نے کیا فیصلہ کیا تھا۔ اب مصطفیٰ کے فیصلے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک دو آپ کو سناتا چلوں۔ پہلا مصطفیٰ کا فیصلہ یہ تھا، مصطفیٰ نے کہا تھا مجھے کاغذ و قلم دو،
میں مصطفیٰ کا فیصلہ سنا رہا ہوں آپ کو. جو بندہ خاموش بیٹھا ہے مجھے نہیں پتا وہ بندہ حیران کیوں ہے. مصطفیٰ کہہ رہا مجھے کاغذ و قلم دو. اللہ کہہ رہا مصطفیٰ جس نے آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا وہ بندہ مومن ہی نہیں. مصطفیٰ فیصلہ سنا رہا تھا کاغذ و قلم دو میں تمہیں ایسی شے لکھ کر دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو پاؤ گے. مصطفیٰ نے کہا یہ میرا فیصلہ ہے مجھے کاغذ و قلم دو. برابر میں بیٹھے ہوئے بندے نے کہا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. مطلب یہ ہوا نا مصطفیٰ فیصلہ سنانا چاہتا تھا, بندے نے مصطفیٰ کا فیصلہ نہیں سمجھا, مصطفیٰ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا. اب قرآن کہہ رہا ہے جو مصطفیٰ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے وہ مومن نہیں. قرآن کی نظر میں مومن نہیں ہے. مسلمان نے امیر المومنین کیسے بنا دیا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی نظر میں مومن نہیں, تیری نظر میں امیر المومنین کیسے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ دوسرا فیصلہ مصطفیٰ کا, اللہ اکبر, دوسرا فیصلہ مصطفیٰ کا. مصطفیٰ نے کیا کہا تھا سب کو, گورے تم بھی آگے آؤ, کالے تم بھی آگے آؤ, چھوٹے قد کے بڑے قد کے جو بھی ہو سارے آگے آ جاؤ. واقعہ یاد آ گیا آپ کو؟ غدیر میں مصطفیٰ نے کیا کہا تھا من کنت مولا ہو. نہیں ایسے تو غدیر نہیں سنی جائے جیسے علامہ اقبال بن کر بیٹھے ہیں, شاید کوئی دوسرا پاکستان آپ بنانا چاہتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ذرا مجمع میں بیدار ہو کر بیٹھے, میرے بعد قبلہ بیٹھے, ماشاءاللہ اچھے پڑھنے والے بیٹھے ہیں. مصطفیٰ کا فرمان من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ ترجمہ غلط ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. توجہ ہے, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. عجیب بات ہے, مصطفیٰ فیصلہ سنا رہا ہے. مصطفیٰ جے کہ آگیاں بیٹھا تھا تو موسیٰ کا لائیو توجہ ہے جے کہ آگیاں بیٹھا ہو آگیاں تے وڈی ذمہ داری ہے. اسلام سا حشر تو یہ ہوتے ہو نا جے کہ آگیاں بیٹھ جے قابلی نوا ہوا چی آگیاں بیٹھا. توجہ ہے, ذرا آپ آگے بیٹھے ہیں تو ماشاءاللہ عزادار ہیں اور اس بات کو اچھی طریقے سمجھتے ہیں کہ جو بندہ آگے بیٹھ جائے اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. جو پچھلی سیٹوں پر بیٹھے ہوتے ہیں نا انہیں نہیں پتا ہوتا آگے کون سے گاڑی آ رہی ہے, لیکن جو آگے بیٹھا ہوتا ہے وہ بار بار اسے نیند نہیں آتی. توجہ ہے, ہاں تو سنیے گا. مصطفیٰ فیصلہ سنا رہا ہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا. میں کہوں خدائی قسم نصیری مشرک تھا, کافر تھا, عقیدے کا غلط تھا, لیکن زبان کا بڑا پکا تھا. نہیں بندہ سمجھا. توجہ ہے, نصیری برا تھا, مشرک تھا, کافر تھا, ہر شے تھا, برے سے برا تھا. علی کی زبان سے سند یافتہ کافر تھا, مشرک تھا, برا تھا, لیکن زبان کا بڑا پکا تھا. نبی نے کہا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب سمجھو نصیری کا عقیدہ بڑا پکا تھا. ایک بندے نے اعلان مصطفیٰ کے بعد کہا تھا بخل بخل لک ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے آپ تو مبارک ہو, آپ مولا بن گئے. ایسے عقیدے سے نصیری کا عقیدہ پکا تھا. نصیری مبارک بات دے کر پھرا تو نہیں تھا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ لوگ مبارک دینے کے بعد پھر گئے. توجہ ہے آپ کی؟ بس میں ختم کروں, میرا ٹائم آدھا گھنٹہ تھا لیکن چیزیں پیچھے بھاری بیٹھی ہو تو پھر مناسب نہیں ہے. اللہ رب العزت قبلہ سید سائیں میرے محسن قبلہ عمران کاظمی کو مولا سید سجاد کے صدقے صحت کاملہ واجلہ عنایت فرمائے. عزیزو پڑھنا کچھ اور بھی تھا لیکن ٹائم کی قلت. آپ جتنے بھی یہاں آئے بیٹھے ہیں
اس نیت سے یقیناً آئے ہوں گے اور اسی نیت کے ساتھ ہی آنا چاہیے۔ بانی کو راضی نہیں کرنا، یہ کدے نہ سوچ جائیں تو مجھے مجلس میں آئے ہو تو ماں ونیا، ایو اچن اجایو تھے ٹائم ضائع پہ کرے ماں بانی اکھے راضی۔ اج کل ماحول ٹھئی ہوا، مجھے مجلس میں آئے ہوتے یار ماں ونیا سے پٹ توں ہلیو ون ماں بزیاں پانٹ آئے ہو، یہ آپ کی اور میری فاتحہ نہیں جتے بھری ہوں دیا، یہ ان کا ذکر ہے جو ہر مشکل میں تیرے گھر تیری مشکل آسان کرنے آتی ہے۔ یہ محسن انسانیت کا ذکر ہے، ہمارا ان پر کوئی احسان نہیں، ان کا احسان ہے۔ اور یہ بندہ یہ باتیں بھی نہ کرے کہ میں میری وجہ سے عزاداری، میں جاؤں گا تو مجلس ہوگی، نہیں، میری وجہ سے عزاداری نہیں، میں عزاداری کی وجہ سے باقی ہوں۔ میری عزت در حسین سے ہے، اگر یہ مجلسیں نہ ہوں میری کوئی عزت نہیں۔ امیر ہو غریب کو سب کو یہی در حسین سے عزت ملتی ہے۔ وہ در جس کو مسلمانوں نے یا بھلا دیا یا جلا دیا، جس دروازے پر اللہ کے نبی آ کر سلام کرتے، یہ ایسا دروازہ تھا۔ عزیزو زیادہ نہیں، دو فکرے مخصوصی پرام بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی کی شہادت کے سلسلے میں ہے۔ خطبہ تقریباً چھوٹی بی بی فاطمہ کے مصائب پڑھیں گے، لیکن میرا جی چاہ رہا ہے بیٹھے بیٹھے، سوچ کر نہیں آیا تھا، بیٹھے بیٹھے ارادہ بن گیا کہ اس کا مصائب پڑھوں کہ جب بھی اس بچی کو تماچا لگتا تو اپنے چچا عباس کو یاد کرتی۔ عزادارو، بچی ہو یا بچہ ہو، جب بھی کسی چھوٹے پر ظلم ہوتا ہے تو اپنے بڑے کو ہی یاد کرتے ہیں۔ بی بی سکینہ نے، علماء پڑھتے ہیں کتابوں میں نے بھی پڑھا ہے، جتنا تعلق، جتنا پیار مولا عباس اور بی بی سکینہ کا پڑھتے ہیں شاید ہی کسی اور کا پڑھیں۔ بیٹی سرکار امام حسین علیہ السلام کی تھی، لیکن اپنے چچا سے بڑا پیار کرتی تھی۔ عزیزو، یہی سبب تھا کہ جب مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام مشکیزہ لے کر، اجازت نہیں ملی مولا کو، پانی بھرنے کے لیے مولا ابوالفضل العباس جب گئے ہیں تو 4 سال کی بچی اپنے بابا حسین کے قریب آ کر کہتی ہے، بابا مجھے دکھائیں تو صحیح میرا چچا عباس ہے کہاں؟ بابا میں دیکھوں گی میرا چچا پانی کیسے لا رہا ہے۔ رونے والوں ایک دم حسین ابن علی فرماتے ہیں، سکینہ بیٹا یہ پوچھ کر نہ خود رو نہ مجھے رولا، سکینہ نہ تیرا چچا بچتا ہے اب نہ میرا بھائی بچ رہا۔ کہا بابا مجھے دکھائیے تو صحیح۔ رونے والوں جیسے ہی مولا حسین نے اپنی بچی بی بی سکینہ کو اپنے کندھوں پر بلند کیا، اب بی بی سکینہ نے کیا دیکھا کہ کبھی علم عباس مغرب کی طرف جھک رہا ہے، کبھی مشرق کی طرف جھک رہا ہے، کبھی یوں جھک رہا ہے، کبھی یوں جھک رہا ہے۔ رونے والوں بی بی سکینہ نے بیان کرنا شروع کی ہے، رونا شروع کیا ہے۔ حسین مولا فرماتے ہیں، سکینہ بیٹا میں نے تمہیں منع کیا تھا نا اپنے چچا کو نہ بھیج۔ عزادارو، ایک عالم دین کے جملے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر شہید جب زین سے زمین پر آیا ہے نا
آخری جملے مصائب کے ہر شہید جب زین سے زمین پر آیا ہے، مولا علی اکبر زین سے زمین پر آئے تو آواز دی ہے بابا حسین میں زمین پر آ گیا ہوں، اور بابا میری مدد کو آئیے، بابا میں زین سے زمین پر آ گیا۔ رونے والوں جناب قاسم جب زین سے زمین پر آئے ہیں، آواز دی ہے چاچا حسین میں زین سے زمین پر آ گیا ہوں۔ اور محمد آئے ہیں کہنے لگے مامو حسین ہماری مدد کو آئیے، اے مامو حسین ہم زین سے زمین پر آ گئے ہیں۔ رونے والوں ہر شہید یہاں تک کہ مولا حسین جب زین سے زمین پر آئے ہیں عزادارو، مولا حسین نے بھی کہا ہے کہ کہاں ہیں میرے انصار، کہاں ہیں میرے بھائی۔ رونے والوں لیکن واحد شہید ابوالفضل العباس ہے عزادارو، ہر شہید نے مولا حسین کو پکارا ہے۔ جب العباس ابوالفضل العباس جب زین سے زمین پر آئے ہیں عزادارو، عباس نے مولا حسین کو نہیں پکارا، عباس نے ایک جملہ کہا ہے عزادارو، ہر بی بی دیکھ رہی تھی جیسے ہی کوئی زین سے زمین پر آتا، عزادارو ہر بی بی یہی کہتی واہ اکبرہ۔ قاسم زین سے زمین پر آیا، ہر بی بی نے کہا ہائے اکبر۔ قاسم جب زمین پر آیا، ہر بی بی نے کہا ہائے قاسم۔ اول محمد زمین پر آئے، بی بیوں نے کہا ہائے اول محمد۔ حسین مولا جب زمین پر آئے، ہر بی بی نے کہا ہائے حسینہ۔ عزادارو واحد شہید ابوالفضل العباس، ہر بی بی نے ہر شہید کا نام لیا ہے۔ عباس جب زین سے زمین پر آئے ہیں، ہر بی بی نے ہاتھ سر پر رکھا، رو کر کہتی ہے ہائے حجابہ، ہائے ہمارا پردہ۔